صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہر جگہ پر یہ صورتحال تقریباً بنتی جا رہی ہے کہ آن لائن دیے جانے والے محاضرات میں شرکاء کی دلچسپی اور حصہ لینے والوں کی دلچسپی میں انحطاط اور تنزل پایا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو چیز جو خیر وجود میں لایا جا رہا ہے اس کی ناقدری ہوگی، اور افادے کے اس میدان میں خاطر خواہ جب دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا تو جو لوگ خدمت کر رہے ہیں وہ اپنے دوسرے کاموں میں لگ جائیں گے۔ اس اعتبار سے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، اور ہم اپنے فارغ اوقات میں کر ہی کیا رہے ہیں، اور ان فارغ اوقات میں مختلف قسم کے محاضرات اور مختلف قسم کی اس بارے میں کی جانے والی کوششیں بہت غنیمت اور ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ اور استفادے کا بے مثال بے بدل قسم کا موقع ہے۔ آج جو محاضرہ طے کیا گیا ریئل اسٹیٹ اور زمینات و مکانات کی خرید و فروخت سے متعلق، ساری دنیا میں یہ کاروبار بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے۔ حکومتیں اور کمپنیاں اس میدان میں سرمایہ کاری اور اپنے سرمایہ کی بڑی مقدار کو انویسٹ کر رہی ہے۔ ہمارے ملک میں اس کاروبار کے فروغ پانے کی ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تجارتی نظام کا ٹھپ پڑ جانا، ناجائز ٹیکسوں کا مسلط ہو جانا، بینکوں کا دیوالیہ پن، سرکاری نظام کا تجارت کی ترقی میں رکاوٹیں حائل کرنا۔ اس لیے لوگوں کی دلچسپی اپنا پیسہ محفوظ رکھنے کے لیے ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں بڑھ رہی ہے۔ آپ حضرات نے ہماری اس کتاب کا سرسری مطالعہ یا اجمالی جائزہ لیا ہوگا، جو کچھ وقت پہلے آپ حضرات کو بھیج دی گئی تھی، ریئل اسٹیٹ احکام اور مسائل۔ بہت سارے پہلو ہیں کتاب میں۔ اس پہلو کو چھیڑا گیا جس میں زمینات کی قسمیں، عشری زمینیں کون سی ہوتی ہیں، خراجی زمینیں کون سی ہوتی ہیں، حکومت کی طرف سے الاٹ کی جانے والی زمینیں کیسی ہوتی ہیں، اسلام زرعی نظام کو ترقی دینے کے سلسلے میں کیسے انکریج اور ہمت افزائی کرتا ہے، زمین کی باز آباد کاری،
اور احیاء مواد، بنجر زمین کو کاشت کے قابل بنانا، اور زیادہ سے زیادہ زمینوں کے ذریعے سے عوام الناس اور سرکاری حکومتوں کو فائدہ پہنچانا۔ اس زمانے میں خالی زمینوں کو استعمال کرنے کے سلسلے میں بڑی کوتاہیاں ہیں۔ بے روزگاری کے عام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے ایک مسلمان کی ذمہ داری اس پہلو سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ وہاں کی ناکارہ زمینوں کو باز آباد کاری اور ان کے استعمال کے سلسلے میں سوچنا چاہیے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انقلابی قسم کا منصوبہ اپنے دور میں مخصوص حالات میں پیش کیا۔ دوسرا موضوع تعمیر اور تعمیر کے اندر بلند و بالا عمارتیں، تزئین کاری اور عوامی سرمایہ کو بلند و بالا پرشکوہ عمارتوں پر جھونکنا شریعت میں یہ مذموم ہے، پسندیدہ نہیں ہے، بقدر ضرورت ضرور پسندیدہ ہے۔ پھر بھی فن تعمیر میں مسلمانوں کے کارنامے اور اسلامک آرکیٹیکچر یا مسلم آرکیٹیکچر، مسلمان فن تعمیر اور اسلامی فن تعمیر دونوں میں فرق کیا جانا چاہیے۔ مسلمان فن تعمیر میں ننگی تصویریں نہیں ہوا کرتی ہیں، مجسمے نہیں ہوا کرتے ہیں، میناروں، گنبدوں، آیات، اشعار کے کندہ کرنے اور لکھنے کا رواج زیادہ ہوتا ہے۔ مسجد کو ضرور تعمیر کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ عورتوں کے آنے جانے اور بیٹھک کا نظام علیحدہ رکھا جاتا ہے۔ اسلامی فن تعمیر میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ پورے شہر کی اور گھر کی منصوبہ بندی جائز ضابطے کے مطابق ہونی چاہیے، دوسرے کی زمین پر قبضہ نہ ہو، بہن کی میراث ادا کر دی جائے، چبوترے سڑک پر نہ بڑھائے جائے، پبلک بینیفٹ اور عوامی مفاد کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ٹاؤن پلاننگ اور شہری منصوبہ بندی کے سلسلے میں بڑا عجیب ذہن اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ الفاروق میں علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عراق پہنچنے کے بعد شہر کوفہ کی بنیاد کیسے رکھی، بازار کدھر ہونے چاہیے، گھر کس طرف ہونے چاہیے، کتنے فاصلے پر مسجدیں بننی چاہیے، کتنے منزلیں بنانے کی اجازت دی جائے، ہوا اور دھوپ لوگوں کی صحت کو نقصان نہ پہنچے، بند اور حبس کی کیفیت نہ ہو، گندگی کی نکاسی بہترین طریقے سے ہو جاتی ہو، اسلامی شعائر کی تطبیق میں رکاوٹ پیش نہ آتی ہو۔ یہ مستقل موضوع ہے جو اہل علم کے پڑھنے کا ہے۔ اس زمانے میں لیوٹ جو دیا جاتا ہے اور اس زمانے میں کالونیوں کو جو اجازت دی جاتی ہے حکومتوں کی طرف سے، اس میں بھی ان سارے ضابطوں کی رعایت ہوتی ہے۔ مسجد کی جگہ، مندر کی جگہ، پارکنگ کی جگہ، باغیچے کی جگہ،
ڈرینیج لائن کا سسٹم، ایک مکان سے دوسرے مکان کے درمیان کے فاصلے، کاغذی کارروائی کے اندر شفافیت اور نکھارپن، اس زمانے میں بھی رعایت کی جاتی ہے کہ شہر کی گرینری اور اس کی شجرکاری متاثر نہ ہو، عمارتیں اتنی اندھا دھن نہ بنتی جائے کہ تالاب ختم ہو جائے، کھیتیاں اجڑ جائیں، آکسیجن جو انسانی آبادی کے لیے ضروری ہے اس آکسیجن کے اندر کمی واقع ہو جائے۔ اس طرح کی دور رس منصوبہ بندی حضرت عمر کے زمانے میں بھی تھی اور اس زمانے میں بھی اپنی ترقی یافتہ شکل میں پائی جاتی ہے۔ ہم مسلمانوں سے اس سلسلے میں بھی کوتاہی ہے۔ جہاں پر مسلمانوں کی بکثرت آبادی ہوتی ہے ہم اپنے ہاتھوں سے اس کی قیمتوں کو گھٹا دیتے ہیں، ان اصولوں کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے۔ صفائی، ایک ایک پلاٹ کا منصوبہ بند انداز میں لیوٹ لے کر کام شروع کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اسلام نے مکان کی ضرورت کو مانا ہے، بلکہ کشادہ مکان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت قرار دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک تشریف لانے کے بعد مسجد نبوی کے ساتھ اپنے 9 کمرے تعمیر فرمائے۔ لوگ اس کو توکل کے خلاف نہ سمجھے، اس کو دینداری کے خلاف نہ سمجھے۔ ذاتی مکان، پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے شیخ فرمایا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا مکان لہو، جس کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ بہت زیادہ باوزن قسم کی بات ہے۔ آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوہ کدھر جائے گی، اس کے بچوں کے لیے کیا آسرا ہوگا۔ کرائے کے مکانوں کی تکلیفوں سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بھی آدمی کے پاس تھوڑا سا ہاتھ کھل جائے تو سب سے پہلے ذاتی مکان کی تعمیر کے سلسلے میں اسے فکر کرنا چاہیے۔ خود حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت تھانوی سے کہا کہ ہاں تمہیں اپنی گھر والی کے گھر کے سلسلے میں کوشش کرنا چاہیے۔ پھر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے لیے ذاتی مکان کی ترتیب بنائی، اچھی سواری، کشادہ مکان اور نیک بیوی کا مل جانا زندگی کی ساری نعمتوں میں سب سے اہم نعمت ہے۔ مختلف حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ البتہ اس سلسلے میں لون وغیرہ سے بچنا چاہیے، سود اور بینک کے قرضے لینے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ بدترین قسم کا معاملہ ہے، ملازمت چڑھنے سے پہلے دن ہی لون پیش کر دیا جاتا ہے، فائنانس پر مکان لے لیا جاتا ہے۔ قسطوں پر مکان لینا جائز ہے، لیکن جو بینک جس طریقے سے انسٹالمنٹ پر دیتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر 10 لاکھ کا مکان ہے، ہر مہینے کو 25,000 دینا ہوگا، 10,000 دینا ہوگا، اور اگر کوئی قسط آگے پیچھے ہو جائے گی تو اس پر سود لگایا جائے گا، اور جتنی قسطیں آگے پیچھے ہوں گی اتنا سود بڑھایا جائے گا، اور جب بھی ادا کرنے کی طاقت نہیں ہوگی تو پھر بے گھر کر کے گزشتہ قسطوں کو کالعدم کر دیا جاتا ہے، گویا کہ آپ نے جمع ہی نہیں کیے، اور اونے پونے سرے 10 جو قیمت آ جائے اس قیمت میں ان فلیٹوں کو، ان مکانات کو بیچ دیا جاتا ہے۔ تو اس میں سراسر ہمارا نقصان ہے۔ امریکہ میں، کینیڈا میں کرائے بہت زیادہ ہوتے ہیں، پہلا مکان ہے اور بہت ضروری شدید ضرورت کا مکان ہے،
ایک منزلہ سادے سیدھے علاقے میں، کوئی پوش علاقے میں نہیں. تو حاجت شدیدہ کی بنیاد پر کسی مفتی صاحب کے سامنے اپنی حاجت شدیدہ کو رکھ کر لون لیا جا سکتا ہے، لیکن بالعموم حاجت سے شدیدہ نہیں ہوا کرتی ہے. اہل افتاء کو جاننا چاہیے، حاجت شدیدہ نہیں ہوا کرتی. شہر کے کسی پوش علاقے میں چاہیے، مہنگے قسم کا فلیٹ چاہیے، چند لاکھ میں چل سکتا تھا اور زیادہ لاکھ کا خریدنا چاہتا ہے، اور پھر دوسری ضروریات بھی لگے، آگے پیچھے ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر فائنانس پر فائنانس اور مزید بڑھنے کا اندیشہ ہے. ایسے موقع پر اتنے بڑے حرام کو اپنی گردن پر مول لینا ہر اعتبار سے ہمارے لیے نقصان دہ، شرعی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے، تجربے کے اعتبار سے بھی نقصان دہ. تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے خریدنا وہ زیادہ بہتر ہے. قرض، جائز قرض اگر کہیں سے مل جاتا ہو تو جائز قرض لینے کی اجازت تو ہے، تب بھی بہتر نہیں. بازار میں ایک غلط روش یہ چل پڑی ہے کہ ہر فارغ آدمی ریل اسٹیٹ میں داخل ہونا چاہتا ہے، ہر فرصت والا چلتے پھرتے زمینی کاروبار کرنا چاہتا ہے، زمینات کا کاروبار کرنا چاہتا ہے. یہ فطری نظام کے خلاف. کتنے سارے کام ہیں انسانی شعبوں کے کہ جن انسانی شعبوں میں ہمیں حصہ لینا چاہیے. ہر آدمی جیسے ٹماٹر کی دکان کھول کے بیٹھ جائے اور ایک دوسرے پر تحاسد تباغض شروع ہو جائے اور کھینچا تانی کی کیفیت مارکیٹ میں شروع ہو جائے گی. یہی حال ہمارے مارکیٹوں کی ہو چکی ہے. دھوکے، ناجائز قبضے، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی، گروپ بندیاں. ایک دسترخوان اور ایک دعوت پر چند ریل اسٹیٹی جمع نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی نے اسی کو ذریعے معاش بنانا طے کر لیے. بلکہ اس سے بڑی یہ حماقت ہو رہی ہے کہ اچھے خاصے کرانے کے کاروبار، اچھے خاصے چکن کے کاروبار، اچھے خاصے کپڑوں کی دکان، بلکہ بہت سے پروفیشنلز، ڈاکٹرز وغیرہ اپنی پریکٹس چھوڑ کر زمین کے کاروبار میں داخل ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑی ناسمجھی ہے، وقتی ابال سے متاثر ہونا ہے. اپنے پیشے کے سلسلے میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. چلتے چلتے اس کاروبار میں نفع ہو جاتا ہو تو نفع اٹھا لیں، اس سے منع نہیں کیا جاتا، لیکن اپنے بنے بنائے کاروبار کو بے توجہی کا شکار بنا کر اس قدر زمینوں کے سلسلے میں آس پاس کے اضلاع میں بہت دور دور تک وینچروں کے خواب میں پھرتے رہنا، یہ معاشی نظام کے اعتبار سے بھی بہت بڑی حماقت ہے. معاشی نظام کے لیے کیا صرف مکان ضرورت ہے؟ معاشی نظام کو چلانے کے لیے کیا صرف زمینات کی ضرورت ہے؟ کیا دوسرے کام نہیں ہے؟ ان کاموں میں مسلمان کیوں دلچسپی نہیں لیتا ہے؟ ان کاروباروں کے سلسلے میں ہم ترقی کی کوششیں کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ رواج ختم ہونا. اور دوسری بات جو مارکیٹ میں بہت بڑی دھاندلی اور ایک غیر شرعی حرکت جو چل رہی ہے وہ ہے بیع قبل القبض، کہ مکمل اپنی ملکیت اور قبضے میں لیے بغیر، ویسے چونکہ غیر منقولہ جائیداد ہے تو قبضے کے لیے مکمل رسک میں لے لینا، ضمانت میں لے لینا ضروری ہے. بازار میں عام طور پر اگریمنٹ فور سیل کیا جاتا ہے، معاہدہ بیع کیا جاتا ہے. دنیاوی قانون کے اعتبار سے معاہدہ بیع بھی بیع کے حکم میں ہے، لیکن اسلامی قانون کے اعتبار سے شرعی ضابطے کے مطابق معاہدہ بیع بیع نہیں ہے، وعدہ بیع بیع نہیں ہے. ایک شخص نے 1 لاکھ میں دوسرے شخص سے زمین بیچنے کا وعدہ کیا، میں آپ کو بیچ رہا ہوں، وعدہ کیا سے
دوسرے نے تیسرے کو 2 لاکھ میں، تیسرے نے چوتھے کو 3 لاکھ میں، چوتھے نے پانچویں کو 10-12 لاکھ میں۔ اب بازار میں رسک لیے بغیر، ضمانت قبول کیے بغیر، اپنی ملکیت میں داخل کیے بغیر فارورڈ سیل کرنے کی وجہ سے یہ الجھن پیدا ہوتی ہے کہ پہلے والے کو پتا چلا کہ 10ویں نے 12 لاکھ میں اس زمین کو خریدا ہے، 1 لاکھ کے 12 لاکھ ہو گئے، وہ مکر گیا۔ اتنے لوگوں کے درمیان انتشار کھڑے ہو جاتا ہے۔ اور عام طور پر جو بروکرز ہیں وہ اوپر سے آنے والا نفع تو وصول کرنا چاہتے ہیں، لیکن درمیان میں اگر نقصان ہو جائے، الجھن یا پیچیدگی پیدا ہو جائے تو وہ اس کا بوجھ اٹھانا نہیں چاہتے۔ تو اس سے صاف پتا چل رہا ہے کہ آپ نے اس زمین کو اپنی ملکیت میں لیا ہی نہیں ہے۔ جب آپ نے ملکیت میں لیا ہی نہیں ہے، اگر کوئی درمیان میں دعوے دار پیدا ہو جائے کہ اس زمین کا میں مالک ہوں، تو یہ بروکر کیا اس نقصان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے؟ وہ تو اصل مالک پہلے والے بائے سے جا کر کہہ دے گا صاحب آپ کی زمین کا کوئی اور دعوے دار نکل گیا، آپ دیکھ لیجیے، بھئی آپ مالک بن چکے تھے، آپ ہی نے تو آگے بیچا ہے۔ تو لوگ مالک بنے بغیر اوپر پیسے کمانا چاہتے ہیں اور نقصان کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ غیر شرعی حرکت ہے، اور تجربہ یہ ہے کہ انہی اس قسم کی حرکتوں کی وجہ سے بازار کے اندر دشمنیاں اور عداوتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ زیادہ کمانے کا بھی شوق ہے، کم وقت میں زیادہ کمانے کا شوق ہے، کم وقت میں جلدی مالدار بننے کا شوق ہے، تو آدمی کئی معاملات میں الجھن، کئی معاملات میں اپنے آپ کو الجھانا چاہتا ہے۔ ایسا نہ کرے، تھوڑا سا روٹیشن رکھے، تھوڑے پیسوں کو گردش میں لائے، چھوٹی چھوٹی زمینوں کو لے کر آگے بڑھے، اور ان چھوٹی زمینوں کے پورے کاغذات، پورے معاملات صاف کر کے اپنی ملکیت اور قبضے میں لے کر پھر دوسروں کو بیچے۔ ایک بات بہت حیرانی کی ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر ایک عرب عالم کی متقدمین میں ایک رسالہ میری نگاہوں سے گزرا، جس میں ان عالم دین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اس حدیث کو اپنے کتابچے میں نقل کیا جس میں ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں یہ زمین فروخت کر دینا چاہتا ہوں، تو آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ زمین فروخت کر کے اس زمین کے آنے والے پیسے دوسری زمین میں لگانا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر منقولہ جائیداد کو ختم کرنا پسند نہیں کیا، اور غیر منقولہ جائیداد کے پیسے غیر منقولہ جائیداد میں لگانے کو ہی پسند کیا۔ غیر منقولہ جائیداد میں برکت زیادہ ہوتی ہے منقولہ جائیداد کے مقابلے میں، سونا چاندی کپڑا وغیرہ کے مقابلے میں زمینات میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ تو بغیر کسی شدید عذر کے غیر منقولہ جائیداد کیا بیچنا پسند نہیں کیا گیا، اس کو محفوظ رکھنا، پونجی بنانا، بوقت ضرورت استعمال کرنا، یہی شریعت کا منشا ہے۔ بازار میں ناجائز قبضے، جبری معاملے بہت زیادہ چل رہے ہیں، بیع مستر، لیڈر اور پہلوان دباؤ ڈالتے ہیں، اس قسم کا دباؤ ڈالتے ہیں کہ 100 روپے کی چیز وہ 60 میں بیچنے پر مجبور ہو جائے، 70 میں بیچنے پر مجبور ہو جائے، تو آدمی کو مجبور کر کے خرید و فروخت کرنا اور اس کے نہ چاہتے ہوئے اپنی منمانی قیمتوں پر زمین وصول کرنا جائز نہیں ہے۔ اوقاف کی جائیداد پر قبضے، یہ ہماری تاریخ کا عجیب شرمناک واقعہ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے شہروں کے اندر، قلب شہر میں بڑی قیمتی جائیدادیں انہوں نے وقف کی، قبرستان بنائے، عیدگاہ بنائے، ایک ایک درگاہ پر ایکڑوں کی زمین انہوں نے وقف کی، لیکن آج ہم انہی جائیداد کو بیچ کر کھا رہے ہیں۔ قبرستانوں کو ناجائز قبضے کیا جا رہا ہے، اور اس پر فروختگی، اس پر پلاٹنگ، اور اس پر لیڈروں اور سیاستدانوں کے سہارے، اوقاف کے ملازمین کے سہارے ایسی جائیداد کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔
شہروں کے اندر اتنی بڑے قبرستانوں کی زمین کا خریدنا کتنا ہمارے لیے صبر آزما قسم کا کام ہے، کتنی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم بجائے ان جائیداد کی حفاظت کرنے کے ہم بھی اس کی فروختگی کا ذریعہ بن۔ یاد رکھیے، وقف کی جائیداد یتیم کے مال کی طرح ہے، بدترین قسم کی کمائی ہے جو اوقاف پر ناجائز قبضے کے ذریعے سے پیسے جمع کر کے حاصل کی جا رہی ہے۔ ان واقعات کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن اور حدیث میں اور تاریخ کے اندر ظالموں کے انجام اور ظالموں کے ساتھ برتاؤ اللہ جل جلالہ عمن والو کا کیسا رہا۔ عام طور پر دسیوں مرتبہ کہنے کے باوجود بھی ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں جو کوتاہی ہوتی ہے وہ لکھت پڑھت میں ہوتی کہ لاکھوں روپیہ ایک دوسرے کو دیا جاتا ہے، لکھت پڑھت نہیں کی جاتی، پارٹنرشپ کی جاتی ہے، لکھت پڑھت نہیں کی جاتی۔ اسی طرح سے بڑی زمین میں وینچر کیا جاتا ہے، لیکن کس کی سرحد کدھر سے کدھر ختم ہوتی ہے اس کی تعیین کا نہ ہونا، اس کا مشخص نہ ہونا، اس کی سرحدوں کا متعین نہ ہونا، یہ الجھن پیدا کرتا ہے۔ مثلا سڑک کی طرف کی زمین کی قیمتیں بڑھ گئی تو ہر پارٹنر یہ سمجھتا ہے کہ میری زمین کی قیمت بڑھ گئی، بعد میں سے دوسرا پارٹنر کہتا ہے نہیں، آپ کی زمین تو اندر والے حصے میں تھی، سڑک والے حصے پر جو زمین ہے وہ میری ہے۔ اسی طرح سے تنازعات جب بھی کھڑا ہوتا ہے، جب کوئی روڈ وائڈنگ کے اندر اور توسیع سڑک میں کسی کی زمین آ جائے تب بھی یہی الجھن پیدا ہوتی ہے، کیونکہ کس کی زمین کہاں تک ہے ان سرحدوں کو واضح نہیں کیا گیا۔ یہ بھی ہونا چاہیے، لکھت پڑھت بھی ہونی چاہیے۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، رجسٹری اور کاغذ پر لکھت پڑھت کرنے میں ایک رات بھی گزرنی نہیں چاہیے۔ ایک ہاتھ سے پیسے دے دیں تو دوسرے ہاتھ سے کاغذات بھی لے لیجئے، لنک ڈاکومنٹس بھی لے لیجئے، اور معاملے کے مکمل ہو جانے کی لکھت پڑھت بھی کر لیجئے۔ پرسنٹیج طے ہونا چاہیے، معاملے کی جگہ پر معاملہ واضح ہونا چاہیے۔ ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ، ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ جب معاملہ کر رہا ہو تو اس بات کی وضاحت کر دینا چاہیے کہ میں تو کاروباری طریقے سے ہی آپ سے معاملہ کر رہا ہوں، میں تو اس پر 2% بازار کے عرف کے مطابق نفع لینے کے لیے تیار ہوں۔ ورنہ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو میرا بھائی ہے، وہ اخوت اور بھائی چارگی میں مجھے دلا رہا ہے، حالانکہ سامنے والا اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ پرسنٹیج کی وضاحت ہونی، قبضے اور رزق میں لے کر آگے بڑھا جائے۔ کوئی بات ڈھکی چھپی مت رکھیے، کاروبار کی برکت اڑ جائے گی اگر آپ معاملات کے اندر کوئی بھی چیز چھپا کر آپ کر رہے ہیں۔ ایمان والا دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ آپ بتلا دیجئے کہ حکومت کی طرف سے آئندہ چند سالوں میں آگے سڑک کے بڑھنے کا اندیشہ ہے اور ہمارے پلاٹ کا اتنا حصہ کٹنے کا اندیشہ ہے۔ کوئی عیب مت چھپائیے، مت ڈریے کہ میرا کاروبار ٹھپ پڑ جائے گا۔ الذنب ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک رہا۔ جھوٹ آدمی کو کھٹکتے رہتا ہے۔ ہم دوستوں سے کہتے رہتے ہیں، جو لوگ ڈیولپنگ اور جو لوگ بزنس کے زمینات کے کاروبار میں ہیں، ایک ایک جزئیہ بتاؤ، پیسہ کمانے سے زیادہ اعتماد کماؤ، لوگوں کا اعتماد جیتنا، لوگوں کا بھروسہ جیتنا، یہ بڑی چیز ہے پیسوں کے کمانے کے مقابلے میں۔ ایمان والا اپنے کاروباری زندگی میں بھی خیر خواہ ہوتا ہے۔ الدین النصیحہ، بدخواہی نہیں کرتا ہے۔ سامنے والا اس کمزور چیز کو خریدے گا، سوچ سمجھ کے خریدے گا، نہیں خریدے گا تو سوچ سمجھ کے نہیں خریدے گا، اور جو خریدار ہوگا وہ آ جائے گا قدردانی کرنے کے لیے۔ یہ کاروبار کے اندر
مزاج ختم کرنے کی ضرورت ہے، مزاج ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ مزاج یہ کہ حقائق کو چھپایا جائے، سچائیوں پر پردہ ڈالا جائے، بعض چیزوں کو نہ بتلایا جائے، کہیں خریدار اور گاہک واقف ہو جائے گا تو خریدے گا نہیں۔ کسی طریقے سے یہ زمین اس کو چپکا دی جائے، کسی طریقے سے یہ پلاٹ اس کی گردن پر ڈال دیا جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ لکھت پڑھت کا معاملہ، اور دو تین پارٹنر جب خرید رہے ہوں تو سرحدوں کی وضاحت، اور ایک ہاتھ سے کاغذات دے کر دوسرے ہاتھ سے پیسے، ایک ہاتھ سے رجسٹری کے پیپر دے کر دوسرے ہاتھ سے پیسوں کی ادائیگی، اسلام نے پڑوسی کی رعایت کی ہے، حق شفعاء کو واجب کیا ہے۔ اگر آپ کی زمین میں کوئی پارٹنر ہے، یا آپ کا کوئی پڑوسی ہے، یا آپ کے راستے کا شریک ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنا مکان یا زمین کے بیچنے سے پہلے اس سے پوچھ لیں کہ بھائی اگر آپ خریدنا چاہتے ہو تو میں آپ کو بیچنے کے لیے تیار۔ عام طور پر لوگ شرکت اور مزاربت بھی کرتے ہیں، باہر رہنے والے لوگ، لیکن عام طور پر بازار میں جو شرکت اور مزاربت کی جاتی ہے وہ لوگ نقصان قبول کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اسلام میں ایسی شرکت اور مزاربت، ایسی پارٹنرشپ کا کوئی تصور نہیں ہے کہ جس میں شریک اور مضارب نفع میں تو شریک ہونا چاہتا ہو، نقصان میں شریک نہ ہونا چاہتا۔ نقصان لوگ سننا بھی نہیں چاہتے، نقصان میں حصہ بھی نہیں لینا چاہتے۔ یہ تو سود ہے، یہ تو بیاج ہے کہ آپ بڑھا کر دیجئے، کم کر کے مت دیجئے۔ اگر پارٹنرشپ کی جا رہی ہو، شرکت یا مزاربت کی جا رہی ہو، اس میں بھی لکھت پڑھت ہونی چاہیے، اور زمین کی خرید و فروخت کے وقت کاغذات میں نوٹ کرنا چاہیے، اتنی زمین کے اندر اتنا نفع ہوا، اتنی زمین میں اتنا نفع ہوا۔ ڈیولپ کرنے کے لیے جب زمینات دی جاتی ہے، اس میں ایک ایک کیلے کی وضاحت ہونی، ایک ایک چوکھٹ کی وضاحت ہونی، ایک ایک دروازے کی وضاحت ہونی چاہیے، گیٹ کتنے کلو کا لگایا جائے گا اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے، اگر تاخیر ہو جائے تو مالی جرمانہ کیسے ادا کیا جائے گا اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے۔ ٹھیکیداری کے احکام، استثناء کے احکام، زبان کی پابندی، جھوٹ بولنے سے بچنا۔ عام طور پر مکان کی تعمیر جب کی جاتی ہے تو ایک مسئلہ پیش آتا ہے واسطو کا۔ ہمارے ہندوستان جیسے ملکوں میں واسطو عام طور پر پنڈتوں کے ذریعے سے فلانی کھڑکی کس طرف ہونی چاہیے، فلانا دروازہ کس طرف ہونی چاہیے۔ ہمیں ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی واسطو ہے کہ بیت الخلاء اور حمام میں جانے کے بعد پیٹ اور پیٹ قبلہ رخ نہ ہو۔ ہمارے پاس ایک ہی واسطو ہے کہ مہمان خانہ بننا چاہیے، گھر کی زکوٰۃ مہمان خانہ ہے۔ ہمارے پاس ایک ہی واسطو ہے کہ گھر کی مسجد بننی چاہیے، گھر کی مسجد کے اندر، گھر کی مسجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے، گھر کی مسجد میں رات کے اور دن کے کسی بھی وقت میں کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت آ کر اگر نماز پڑھنا چاہے، تہجد پڑھنا چاہے، رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنا چاہے تو پھر اعتکاف کرنے کا موقع اسے ہو۔ دیکھیے واسطو میں دو پہلو ہیں۔ واسطو میں ایک پہلو تو مشرکانہ، ہندوانہ اور مذہبی ہے، اور واسطو میں دوسرا پہلو سائنٹیفک اور طبی قسم کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر سائنٹیفک ریزن ہے اور طبی وجوہات ہے کہ سورج چونکہ ادھر سے نکلتا ہے تو کھڑکی اس طرف ہونی چاہیے، یا کچن کی کھڑکی اس طرف ہونی چاہیے تاکہ سورج کچن میں آئے، یہ اچھی بات ہے۔
لیکن دروازہ فلانی طرف اس لیے ہونا چاہیے کہ پنڈت جی کہہ رہے ہیں، دروازہ فلانی طرف ہونا چاہیے کیونکہ برکت اسی طرح آئے گی، سورج کا خدا اسی طریقے سے داخل ہوگا۔ یہ تو مشرکانہ عقیدہ۔ ایک اور پہلو ہے، عام طور پر کاروباریوں کو پیش آتا ہے کہ صاحب ہمارا تو واسطو پر کوئی عقیدہ نہیں، لیکن چونکہ ہمارے خریدار واسطو پر عقیدہ رکھتے ہیں تو اس لیے ہم ان کے کہنے کی وجہ سے وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہم بنا کر دے دیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس طرح سے بنا کر دے دیں۔ چونکہ کاروباری چاہتا ہے کہ مندر کی جگہ چھوڑ دی جائے تو پوری عمارت میں مندر کی جگہ چھوڑ دیجئے، مورتی بنا کر نہیں دے سکتے آپ، بت بنا کر نہیں دے سکتے آپ، لیکن مندر کی جگہ کی تحدید اور تعیین کر کے آپ دے سکتے ہیں، دے دیجئے۔ اسی طریقے سے ان کاروباروں کے اندر عام طور پر کاروباری لوگ یہ بات بھی پوچھتے ہیں کہ سرکاری زمینیں حکومت نے الاٹ کر دی، غریبوں کو دے دیا، اب وہ غریب کیا دوسروں کو بیچ سکتا ہے؟ ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر وہ رہ سکتا ہو تو رہے، اور حکومت نے اگر اس کو مکمل مالک بنا دیا ہے اور اس کو با اختیار بنا دیا ہے تو وہ بیچ کر دوسری جگہ اپنے ٹھکانے کا انتظام کرنا چاہتا ہو تو اس کی اجازت دی جائے گی۔ گھر بھرانی کی دعوت کی جاتی ہے، مکان کی تعمیر پر گھر بھرانی کی دعوت کی جاتی ہے، گھر بھرانی کی دعوت کی اجازت ہے، شکرانے کا اظہار، دوسرے اہل خاندان کو اس نعمت میں شریک کرنا، اس خوشی میں شریک کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر جو غلطی ہوتی ہے وہ غلطی اس میں ہوتی ہے کہ بکرا ذبح کیا جاتا ہے، بلکہ بنیاد میں بکرا ذبح کر کے خون ڈالا جاتا ہے، اور ذہن میں یہ توہماتی عقیدہ کام کر رہا ہے کہ اگر خون نہ ڈالا جائے اور بکرا ذبح نہ کیا جائے تو گھر کی شیطانی طاقتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ تو شیطانیت کو اور بڑھاوا دینا ہے، یہ تو ناپاک جنات کو اور بسنے کی دعوت دینا ہے۔ سورہ بقرہ پڑھیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سورہ بقرہ کا پکڑ لینا برکت ہے، چھوڑ دینا حسرت ہے۔ سورہ بقرہ کا اہتمام کیجیے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیٹر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو لکھ کر دیا تھا، حرز ابی دجانہ، تحدید نامہ لکھ کر دیا تھا، دھمکی آمیز خط لکھ کر دیا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو جب ان کے گھر میں ناپاک طاقتیں پریشان کر رہی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر دیا تھا کہ اے بتوں کے پجاری اور اے شیاطین، یہاں سے تم چلے جاؤ اور ایسی جگہ پر چلے جاؤ جو کفر اور شرک کے اندر لوگ پڑے ہوں، آپ اس گھر سے نکل جائیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ وہ تحریر لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور ناپاک طاقتیں گھر سے نکل رہی ہے۔ تو شیاطین کو دفع کرنے کے جو طریقے ہیں، ان طریقوں کا، ان مسنون اعمال کا، ان مسنون دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ عام طور پر زمینات و مکانات کی زکوٰۃ ادا کرنے کے مسائل نہیں پوچھے جاتے۔ کئی صورتیں ہیں، پیچیدہ قسم کی صورتیں بھی ہوتی ہیں کہ خریدتے وقت کیا نیت تھی، خریدنے کے بعد کیا نیت ہو گئی، بازار میں اس کو بیچنے کے لیے پیش کر دیا گیا، بہت سال سے پیش کیا جا رہا ہے، کئی سالوں کے بعد زمین کی فروختگی ممکن ہوئی، مکان کی فروختگی ممکن ہوئی۔ مکان کی فروختگی میں بہنوں کا حصہ نہیں دیا جاتا ہے، عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو جہیز دے دیا گیا، آپ کو میراث نہیں دی جائے گی، جہیز بہت تھوڑا ہوتا ہے، میراث بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بھی ناکافی ہے کہ میں شادی میں دے دیا گیا اس لیے میراث میں نہیں دیا جائے گا، تمہاری ڈیلیوریاں اور تمہاری زچگیاں کروا دی گئیں اس لیے اب تمہیں گھر میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔
بلکہ ماں باپ کے ذہنوں میں، دیندار ماں باپ کے ذہنوں میں بھی نہیں ہے کہ یہ گھر تقسیم کیا جائے گا تو ہم صرف بیٹے کو دیں گے، بیٹیوں کو نہیں دیں گے۔ بیٹیوں کیا دیں گے صاحب؟ باہر کا ایک پلاٹ ہے وہ دے دیں گے چھوٹا سا۔ زندگی میں جب آپ دے رہے ہیں اولاد کے درمیان تو برابر دینا ضروری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے، اپنی اولاد میں برابری کرو جیسے تم یہ چاہتے ہو کہ وہ خدمت میں برابری کریں۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ جب وہ زمین جائیداد تقسیم کر رہے ہوں تو پھر برابری کے ساتھ وہ تقسیم کریں، بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان برابری کریں، بغیر کسی شرعی عذر کے نابرابری کرنا، بیٹیوں کو کم دینا، بیٹوں کو زیادہ دینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ میراث کے مسائل الگ ہیں، ہبہ کے مسائل الگ ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے تقسیم جائیداد کے اسلامی اصول، ہماری اس موضوع پر لکھی گئی کتاب دیکھ لیجئے۔ تو زکوٰۃ کے ادا کرنے کی فکر اور جائیداد میں سب بیٹا بیٹیوں کو برابر دینے کا جذبہ، ایسا نہ ہو کہ ایک ذرا سی طبیعت کیا خراب ہوئی، وکیل کو لے آیا طبیب سے پہلے، ڈاکٹر سے پہلے وکیل صاحب کو لے کر آ گیا کہ صاحب آپ ہماری جائیداد کا تصفیہ پہلے کر دی۔ مکانات کی تعمیر میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے کہ پردے کا اہتمام نہیں کیا جائے، بیڈ روم اور کچن سے نکل کر اسے حال میں سے ہی گزرنا پڑے۔ یہ بے دین قسم کے لوگوں کا طرز تعمیر تو ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ بیڈ روم میں سے یا کچن میں سے نکل کر اسے دالان میں یا ایسے حال میں جہاں پر اجنبی مرد بھی بیٹھے ہوتے، گھر کی تعمیر میں سوچنا ہی نہیں چاہتے ہم لوگ پردے کا اہتمام۔ نمائش تو چاہتے ہیں لیکن پردہ نہیں چاہتے، دیواروں کو چھپانا چاہتے ہیں، عورتوں کو چھپانا نہیں چاہتے ہیں، صوفہ سیٹ چھپانا چاہتے ہیں، عورتوں کو نہیں چھپانا چاہتے۔ جب وہ چھت پر جائے تو اس کا جسم نظر نہ آئے، اس کے بال نظر نہ آئے، باپردہ گھر ہونا چاہیے۔ عورتوں اور مردوں کی بیٹھک الگ الگ ہونی چاہیے۔ بعض لوگ درمیان میں ہی سیڑھیاں لگا دیتے ہیں تو اوپر کے منزلے سے بیچ حال میں اترنا پڑے گا، سب اجنبی مردوں کے سامنے سے گزرنا پڑے گا۔ سوچیں، جب گھر تعمیر کیا جا رہا ہے تو ہر بھائی کا الگ الگ پورشن ہی تعمیر کیا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے گنجائش عطا فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام چولہا الگ نہ کرتے تو دنیا کیسے آباد ہوتی؟ پوترے نواسے نظام تو آگے بڑھنا ہی ہے، الگ الگ پورشن ہی بنائے جائے۔ اپارٹمنٹ میں بھی اس طور پر تعمیر کی جائے کہ جب بھی چولہا غلہ الگ کرے تو زیادہ توڑ پھوڑ کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اس سلسلے میں اہل علم کو چاہیے کہ عنوان بنا کر محنت کریں، عوام میں اس سلسلے کا شعور بیدار کریں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع کی دولت عطا فرمائے، حلال روزگار پوری امت کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔